بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اپنی آواز دھیمی رکھو۔ تم نے میری بیمار ماں کے نام پر اکیڈمی کو فراموش کرنے کا وعدہ کر کے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ تم بہت عظیم کردار کے مالک ہو۔ تم جیسے نیک لوگوں کو گناہوں کی اس دھرتی پر زندہ رہنا چاہیے تاکہ ہم سب کی روزی روزگار کا سلسلہ چلتا رہے۔ میں اس سے انکار کر دیتا تو وہ مجھے مروا ڈالتا۔ اس نے اسی لیے دفتر کی چھٹی کے بعد مجھے بلایا ہے۔ غیر ملکیوں کے قتل سے دیش کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہاں سڑکوں پر آئے دن جان لیوا حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ آج تم اسے ٹکا سا جواب دے کر آتے، کل پرسوں تک کوئی گاڑی کسی بھی جگہ اتفاقاً تمہیں کچل دیتی۔ تمہاری عظمت دیکھ لینے کے بعد میں تمہیں ایسے دردناک انجام کی طرف نہیں دھکیل سکتی۔ آخر کار رینا نے کھل کر وہی بات کہہ دی جو شروع سے میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ سڑک پر زیادہ گاڑیاں نہیں ہیں، میری طرف سے دیکھ کر اپنی بات دہراؤ۔ اس نے گردن گھما کر مجروح اور نادم نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور لمحہ بار بعد دوبارہ سڑک کی طرف متوجہ ہو گئی اور دھیرے دھیرے بولنے لگی۔ اب مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ خوف بھی نہیں ہے کہ تم اپنے قتل والی بات کسی کو بتا دو گے۔ تم پردیسی ہو، پڑوس سے آئے ہو۔ میں بدن کی بینٹ دے کر تمہارا دل نہیں جیت سکی، لیکن تم نے اپنی ایک بات سے مجھے اپنی داسی بنا لیا ہے۔ میں گاڑی نہ چلا رہی ہوتی تو اسی وقت تمہارے پیر چھو لیتی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میرے داہنے گھٹنے پر رکھ دیا۔ رینا نے 3 ملاقاتوں میں 3 رنگ بدلے تھے۔ اس کی اداکاری اتنی کامیاب تھی کہ اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود میں کھل کر اس پر اپنے کسی شبے کا اظہار نہیں کر سکا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس وقت وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے بول رہی تھی۔ قدرت نے انسان کے دل کا خمیر کسی عجیب شے سے اٹھایا ہے۔ آدمی سنگ دلی اور بے مہری پر تل جائے تو بڑے سے بڑے احسان کو نظر انداز کر کے اپنے محسن کو آنکھیں دکھانے لگتا ہے۔ وہ معقولیت پر مائل ہو تو کسی کی ذرا سی مہربانی اس کے دل کو کچے موم کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ وہ سوچ سوچ کر گھنٹوں روتا ہے اور کوئی ہم نفس میسر ہو تو اپنی رکت سے اسے بھی خوب رلاتا ہے۔ رینا پر اس وقت دوسری کیفیت طاری تھی۔ میں نے اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ دانستہ ترک کر دیا۔ راہ کے ساتھ مسلح بیڑیے ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ رینا جذبات کی رو میں بہ کر ذرا بھی بکھرتی تو وہ چونک پڑتے اور کوئی نئی کہانی انل بسواس کے کانوں تک پہنچ جاتی۔ کناٹ پیلس سے آگے ریلوے پل عبور کر کے رینا کتب روڈ پر گاڑی دوڑا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہماری مسافت زیادہ نہیں تھی۔ خاموشی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے رینا سول لائنز کے جنوبی علاقے میں داخل ہو کر جہاں داہنی طرف کملا نہرو پارک میں غدار کی یادگار سر اٹھائے کھڑی تھی اور ہماری منزل بائیں ہاتھ پر تھی۔ رینا نے گاڑی اس طرف موڑی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے آنے والی ٹریفک کی بھیڑ بہت کم رہ گئی تھی۔ ان میں کم از کم 2 گاڑیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے رینا کے پیچھے پیچھے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل پارکنگ لاٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آخر رینا نے اپنی گاڑی عراق اس دفتر کے قریب روک دی جس پر کوئی بورڈ یا تحریر نہیں تھی۔ پہرے پر مامور دونوں باوردی سپاہیوں نے بیزاری سے رکنے والی گاڑی کی طرف دیکھا لیکن اپنی کرسیوں سے ہلنے کی زحمت نہیں کی۔ رینا نے اپنا دروازہ لاک کیا اور مجھے ساتھ لے کر تیزی سے عمارت کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ ہمارا پیچھا کرنے والی 3 گاڑیوں کا اس وقت تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت 1:45 بجے تھے۔ راہ کا وہ دفتر پوری طرح آباد تھا۔ باہر سے وہ عمارت قدیم نظر آتی تھی لیکن اندر کا سما بہت بدلا ہوا تھا۔ میں نے راہداری طے کرتے ہوئے شیشے کی کئی دیواروں کے پیچھے کمپیوٹر اور ان سے منسلک مشینوں پر متعدد مردوں اور عورتوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا تو احساس ہوا کہ میں واقعی بھارت کے کسی اہم اور حساس ادارے کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ اس طویل راہداری کے بند اختتام پر داہنی طرف والے کمرے کے دروازے پر انگریزی اور ہندی میں لکھی ہوئی انل بسواس کے نام کی تختی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے بائیں سمت والے کمرے پر نریش شرما کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ رینا مجھ سے آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ سیدھی انل بسواس والے کمرے میں جا گھسی۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ مقررہ وقت سے تقریباً 15 منٹ پہلے براہ راست انل بسواس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔
اس خیال نے لمحاتی طور پر میرے ذہن میں وسوسے پیدا کر دیا کہ رینا انل بسواس سے اتنا قریب اور بے تکلف تھی تو وہ میری خیر خواہ کیسے ہو سکتی تھی۔ جب میں اس کی تقلید میں اس دروازے پر جھجکتے ہوئے داخل ہوا تو میرا وسوسہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اس کمرے میں پڑی ہوئی اکلوتی میز کے پیچھے منحوس چہرے والا تند خو ناگر براجمان تھا۔ رینا اس کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس کمرے میں قدم رکھتے ہی دیکھ لیا تھا کہ میز کافی بڑی ہونے کے باوجود اس کے سامنے ملاقاتیوں کے لیے صرف ایک کرسی رکھی گئی تھی۔ اگر رینا بیٹھی رہتی تو مجھے مجبوراً کھڑا ہو کر وقت پورا ہونے کا انتظار کرنا پڑتا۔ ناگر کے دفتر میں دو اندرونی دروازے تھے، ایک کھلا ہوا اور دوسرا بند تھا۔ بادی النظر میں وہ دونوں بھی کمرے ہی تھے۔ میں ناگر کی میز کے قریب پہنچا تو ناگر نے بیٹھے بیٹھے سرد موہری سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا، اچھا ہوا کہ تم وقت سے ذرا پہلے آ گئے، صاحب پہنچنے ہی والے ہیں، تم کو تھوڑی دیر کے لیے انتظار گاہ میں بیٹھنا ہوگا، میں تمہارے لیے چائے منگواتا ہوں۔ میرے پہنچتے ہی رینا کرسی سے اٹھ گئی تھی، لیکن اس نے میرے بیٹھنے کے لیے جگہ خالی نہیں کی تھی۔ میں نے ناگر کے اشارے پر کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تو فرشی قالین سے آراستہ کشادہ اور آرامدہ کمرہ نظر آیا جہاں بیٹھ کر مجھے انل بسواس سے ملاقات کا انتظار کرنا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ناگر کے دفتر کا بند اندرونی دروازہ انل بسواس کے کمرے میں کھلتا تھا۔ ناگر کی مرضی کے بغیر کوئی انل بسواس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے چائے کی حاجت نہیں ہے، میں سگریٹ نوشی میں اپنا وقت گزار لوں گا، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں جا رہی ہوں، رینا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تمہیں یہاں پہنچانے کے بعد میرا کام ختم ہو گیا، ملاقات کے بعد ناگر تمہاری واپسی کا بندوبست کر دیں گے۔ میرا خیال تھا کہ رینا آخر تک میرے ساتھ نہ رہی تو آس پاس ضرور موجود رہے گی۔ اس کی فوری واپسی کی اطلاع سے مجھے ہلکی سی مایوسی ہوئی۔ میں نے ناگر کے کریا وجود اور درست چہرے پر دوسری نگاہ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ رینا سے ہاتھ ملا کر انتظار گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وسیع ہال خالی تھا، وہاں ایک وقت میں 10 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ شاید انل بسواس نے اسی وجہ سے اپنے پی اے کی میز کے مقابل صرف ایک کرسی رکھوائی تھی۔ راہ بھارت کی ایک خفیہ ایجنسی تھی، اس کے لیے ہزاروں افراد کام کرتے تھے اور ہر فرد کے فرائض میں انفرادی رازداری ضروری تھی۔ ناگر کے پاس ایک وقت میں ایک شخص کی نشست کے بندوبست کی وجہ سے اس رازداری کے پامال ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ پچھلی رات میں نے نہایت اضطراب کے عالم میں گزاری تھی۔ صبح میرا ذہن الجھا ہوا تھا، مگر انل بسواس سے ملاقات کا وقت قریب آنے کے ساتھ میرا اعصابی دباؤ خود بخود ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ راہ کے دفتر میں پہنچنے کے بعد میں خود کو بہت زیادہ پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ میں دانستہ ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے ناگر مجھے نظر آ سکے۔ میں نے رینا اجیت رائے سے مصالحت کر لی تھی۔ انل بسواس سے ملاقات کے لیے ذہنی طور پر پوری طرح تیار تھا، مگر ناگر کی ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ کوئی مفاہمت پیدا کرنے کے لیے میرے دل پہ گنجائش نہیں تھی۔ چند منٹ بعد ناگر کے کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ناگر اپنی میز کے عقب سے نمودار ہو کر ایک طرف لپکا۔ اس کے کمرے میں ایک گنجیلی اور روبدار آواز سنائی دی، میں فائلیں دیکھ لوں اور مقررہ وقت پر اسے اندر بھیج دو۔ شاید آنے والے کو راستے میں ہی میرے پہنچنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ انل بسواس کا پہلا مکالمہ تھا جو میرے کانوں سے ٹکرایا۔ اس پرشگو آواز کی بنیاد پر میرے ذہن میں خود بخود انل بسواس کا ایک خاکہ ترتیب پانے لگا۔ 2 بجنے میں 5 منٹ پر ناگر مجھے متکبرانہ انداز میں پکارنے کے بجائے اٹھ کر انتظار گاہ کے دروازے پر آیا اور سرد آواز میں بولا، آؤ۔ میرے پہنچنے تک وہ دوبارہ اپنی گھومنے والی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ میں اس کی میز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، اس نے اکلوتی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ ہوٹل میں ہے، میں نے بے پرواہی سے مختصر سا جواب دیا۔ اس سے بات کرتے ہوئے بھی مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ تمہیں وہ ساتھ لانا چاہیے تھا، اس نے قدرے سختی سے کہا۔ یہاں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ اتنا ضروری تھا تو تم فنگر پرنٹس کے ساتھ ہی لے آتے۔ میں نے اس سے ذرا بھی مرعوب ہوئے
ہوئے بغیر بے اعتنائی سے جواب دیا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ اس ملاقات کے لیے پاسپورٹ ساتھ لانا ضروری تھا۔ وہ مجھے گھور کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ وہ مہربان نظر آنے کی کوشش میں بھی نامہربان نظر آتا تھا۔ میرے دونوں جوابات نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ میز پر رکھی ہوئی فائلوں کو الٹنے پلٹنے میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں کے درمیان خاموشی اور سرد جنگ جاری تھی۔ وہ مجھے کوئی اہمیت دینے سے گریز کر رہا تھا، میں اسے نظر انداز کرنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور اس کی نیب کو ناخن پر ٹکا کر اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا، جیسے میرے سوا وہاں کسی اور کا وجود نہ ہو۔ میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ کہیں بھی میری جامہ تلاشی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ٹھیک 2 بجے ناگر کے کمرے میں کسی گھنٹی کا ہلکا سا بزر بولا۔ وہ اضطراری انداز میں کرسی سے اٹھ گیا اور بند دروازے کی طرف اشارہ کر کے نیچی آواز میں گرایا، قلم جیب میں رکھو اور اندر جاؤ، صاحب بلا رہے ہیں۔ میرے لیے وہ بہت نازک اور کڑا وقت تھا، لیکن ناگر کے خلاف میرے ذہن میں جو شورش چل رہی تھی وہ اپنا رنگ لے آئی۔ قلم جیب میں لگا کر میں نے غیر ارادی طور پر اسے آنکھ ماری اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں دروازہ کھول کر ملحق کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ کمرہ زیادہ وسیع نہیں تھا، کھڑکیوں پر دبیز پردے کھنچے ہوئے تھے اور سیاہ رنگت کی بڑی میز پر صرف ایک دوہری ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ بند کمرے کی فضا میں ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی گوں گوں کے ساتھ خوشگوار ٹھنڈک رچی ہوئی تھی۔ میز کے پیچھے سرمئی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک صحت مند اور دراز قامت اور پختہ عمر کا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کنپٹیوں کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ شفاف عدسوں کے پیچھے بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجیب سی حیوانی چمک تھی۔ نگاہیں چار ہونے پر مجھے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کشادہ ہو گئی تھی اور چندیا پر چند بال رہ گئے تھے۔ مجموعی طور پر وہ بردبار اور باوقار شخصیت کا مالک نظر آ رہا تھا۔ میرے اندر پہنچتے ہی اس نے میری طرف دیکھا اور اپنی گنجیلی آواز میں بولا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے چند کاغذوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہارا نام مظاہر خان ہے؟ مظہر خان، میں نے رسانیت سے اس کی توثیق کی۔ آپ کے پی اے نے مجھ سے شاید اسی لیے پاسپورٹ طلب کیا تھا، مجھے بتایا نہیں گیا تھا۔ میں پاسپورٹ اور ٹکٹ ہوٹل ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ موقع پاتے ہی میں نے ناگر کے غیر ضروری مطالبے کی غیر محسوس انداز میں شکایت کر ڈالی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے میری پوری بات سنی ہی نہ ہو۔ ایک ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس نے چند ثانیوں تک انتظار کیا، پھر دھیمی مگر باروب آواز میں بولا، ناگر، کیا ہمیں مظہر خان کے پاسپورٹ کی بھی ضرورت ہے؟ مجھے خوشی ہوئی کہ میری حرکت بارآور ثابت ہوئی تھی۔ ناگر کی گوشمالی ضروری تھی۔ اس نے دوسری طرف کا جواب سنا اور مزید کچھ کہے بغیر ریسیور واپس رکھ دیا۔ اس بار وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا نام انل بسواس ہے۔ اب تک تمہیں بتا دیا گیا ہوگا کہ ہمارا نیٹ ورک راہ کے نام سے کام کرتا ہے۔ جی، میں نے معروب ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ میں پریشان ہوں کہ راہ کو میری ذات میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ہر بات معلوم ہو۔ تم کراچی میں رہتے ہو؟ اس کے لب و لہجے میں شائستگی بہت غالب تھی۔ میرا جواب اثبات میں پا کر اس نے دوسرا سوال کیا، پرانی گاڑیوں کا لین دین کرتے ہو؟ جی ہاں۔ اس بار بھی میرا جواب تائید میں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ملازمت کے لیے انٹرویو دے رہا ہوں۔ انل بسواس نے ایک بال پین سنبھال لیا تھا اور اپنے کاغذوں پر کچھ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ پڑوسیوں کے تعلقات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کاغذوں سے نظر اٹھا کر پوچھا۔ اچھے ہونے چاہیے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کاروباری آدمی ہوں، سیاست سے دور رہتا ہوں۔ ہماری تعلیم کتنی ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر ذاتی نوعیت کا سوال کر بیٹھا۔ گریجویٹ ہوں۔ میں نے اس بار سچ بتا دینے میں تعمل نہیں کیا۔ تم ایک اجنبی لڑکی کو گھمانے پھرانے کے لیے اپنے ساتھ لائے ہو، عورتوں کے رسیا معلوم ہوتے ہو؟ جی ہاں۔ اقرار کرتے ہی میں نے بکھلا کر توثیق کی، جی نہیں۔ اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ پھر اس نے کہا، من پسند خوراک کھانا، نفیس ترین لباس پہننا اور خوبصورت لڑکیوں سے دوستی کرنا ہر جوان اور زندہ دل آدمی کی فطری آرزویں اور امنگیں ہوتی ہیں۔ لوگ ان فطری
فطری خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کیوں جھجکتے ہیں؟ زندگی بار بار نہیں صرف ایک بار ملتی ہے، اسے بھرپور انداز میں نہ گزارنا اپنے پیدا کرنے والے بھگوان خدا اللہ یا گاڈ کی ناشکری ہے۔ وہ اس کا تائید طلب بیان تھا، میں اس کے خاموش ہونے پر بس سر ہلا کر رہ گیا۔ ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ اس نے قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ بھوکے اور بے مایا لوگ ان چیزوں کو خرافات قرار دے کر رہبانیت سے ملتا جلتا کوئی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور اپنی بے مائگی کو چھپانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ کچھ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے تم ہو، ان کا ہاتھ پڑ جائے تو اپنے جوہر خوب دکھاتے ہیں، ورنہ حسرتوں کی چنگاریوں میں دبے سسکتے رہتے ہیں۔ ان کا آئیڈیل وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سب کچھ میسر ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے من پسند خوشیاں نچوڑتے رہتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری آمدنی کیا ہے؟ اپنی تقریر کے آخر میں اس نے پھر ایک ذاتی سوال کر ڈالا تھا۔ وہ میری ذات کو ہدف بنا کر اپنے مذاکرات کی داغ بیل ڈال رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، یہ کوئی لگا بندہ کاروبار نہیں ہے، لیکن سال میں 8-10 ہزار کا اوسط آ جاتا ہے۔ ہر شخص کی کچھ نہ کچھ گھریلو اور خاندانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈال دیا جائے تو اس کے پیٹ کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی۔ تم پاکستان سے کتنی بار سیاحت کے لیے نکلے ہو؟ میں پہلی بار بھارت آیا ہوں۔ میں نے اس کے سوال کا گول مول جواب دیا، جس میں سچ بھی تھا اور جھوٹ بھی۔ سچ یہ تھا کہ میں واقعی پہلی بار بھارت گیا تھا، جھوٹ یہ تھا کہ میں نے اپنے دوسرے سفروں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تم عالم شباب میں ہو، دنیا دیکھنے اور زندگی کی لذتیں سمیٹنے کی یہی عمر ہوتی ہے۔ ایک بار زندگی کے سائے ڈلنے لگیں تو اس زوال کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا تم اپنی عمر کے اس سنہرے دور کو زیادہ بار آور بنانے کی خواہش مند نہیں ہو؟ اس کی چمکیلی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ یہ خواہش ہر دل میں ہوتی ہے، مگر منزل ہر ایک کو نہیں ملتی۔ میں نے اسے راہ دی۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری منزل تمہاری منتظر ہے۔ تم چاہو تو کوئی غیر معمولی محنت کیے بغیر 25,000 روپے کی خطیر ماہانہ رقم کما سکتے ہو۔ یہ اضافی آمدنی تمہاری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دے گی۔ میں راہ کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے الجھے خائفانہ انداز میں جواب دیا، میں راہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ جو کچھ سنا اور پڑھا ہے وہ ڈراؤنا ہے۔ پاکستان میں راہ کے لیے کام کرنے والے ہر شخص کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے اپنے دل کی بات بہت آسانی سے اگل دی۔ اب مجھے تم کو سمجھانے میں آسانی رہے گی۔ تم راہ کے لیے نہیں، ایک عظیم انسانی مشن کے لیے کام کرو گے۔ ناراض قوموں کو ایک دوسرے سے قریب لانا بہت بڑی خدمت ہے۔ اس سمت میں تمہارا کیا ہوا چھوٹا سا کام بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے کئی سمجھدار ہم وطن یہ خدمت کر رہے ہیں اور اس سے خود بھی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ میں اس وقت کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، لوگ کام اور نیت کو نہیں دیکھتے۔ صاف بات یہ ہے کہ پاکستان میں راہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں جو کچھ کروں گا راہ کے لیے کروں گا۔ کسی کو یہ سن گن مل گئی تو میری باقیہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ تم راہ کی بات کرتے ہو؟ اس کی آواز میں ہلکی سی تیزی آ گئی۔ یہاں پاکستان کی 7 خفیہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں۔ کشمیر سے مدراس تک ان کا جال پھیلا ہوا ہے۔ یہاں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مگر پھر بھی ان کے آدمی بیس بدل کر اور ہر خطرہ مول لے کر یہاں آتے ہیں اور خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جو اپنی کسی حماقت کی وجہ سے بے نقاب ہو جاتا ہے، اس کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ پھر بھی کوئی عبرت نہیں پکڑتا۔ اس کی جگہ کوئی نیا اور زیادہ پرجوش پاکستانی یہاں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر بار اور بیوی بچوں سے دور رہ کر اتنا نہیں کماتے جتنا تم اپنے گھر اور شہر میں بیٹھے بیٹھے کما لو گے۔ وہ عزت کے کام ہیں یا سمجھے جاتے ہیں؟ پاکستان میں رہ کر راہ کے لیے کام کرنا غداری ہوگا۔ میں شاید یہ بوجھ نہ اٹھا سکوں۔ مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے آپ کی لگائی ہوئی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ میں ادا نہیں کر سکوں گا۔ میں اسے یہ تاثر دے رہا تھا کہ میں اس کی شخصیت سے معروف اور مشہور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے براہ راست اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، لیکن کن آنکھوں سے یہ جائزہ ضرور لے لیا کہ میرے دو ٹوک جواب پر اس کے چہرے پر
غصے کی ایک ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی۔ میں تمہیں پھر سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے تحمل سے اپنی بات جاری رکھی۔ ہماری دنیا تیزی سے سمٹ رہی ہے، فاصلے گھٹ چکے ہیں، وقت کا پیمانہ بدل گیا ہے۔ پوری دنیا ایک عالمی گاؤں ہے جس میں سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ان سب کو عزت اور رواداری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں تم سے اسی مشن کے لیے کام لینا چاہتا ہوں۔ تم نفرت کے سوداگروں کے خلاف محبت کے پیغمبر بن کر کام کرو گے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ تمہاری کھال پر راہ کا ٹھپا لگایا جائے گا، نہ تمہیں راہ سے کوئی رابطہ رکھنا ہوگا۔ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو گے اور اپنی رپورٹیں کراچی کے ایک نمبر پر فیکس کرتے رہو گے۔ کسی کو کچھ کہنا ہوگا تو وہ خود تم سے رابطہ کر لے گا، اس میں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کی گفتگو کے ایک ایک لفظ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری اصلیت کی ہوا بھی نہیں لگ سکی تھی۔ وہ کراچی سے میرے کوائف کی تصدیق کرانے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا کہ میں ایک عام پاکستانی تھا اور وہ اسی بنیاد پر مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بھی اس کے سامنے چالاکی دکھانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ سنبھل کر نہایت منطقی انداز میں اس سے اتفاق یا اختلاف کر رہا تھا۔ میں چند ثانیوں تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، جیسے اندر ہی اندر کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ صبر کے ساتھ میرے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ آخر میں نے برائی ہوئی معذرت خواہانہ آواز میں کہا، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ مگر میں وقت نہیں دے سکتا۔ تمہاری بریفنگ کا مقصد یہی تھا کہ تم اچھی طرح سوچ لو۔ میں بہت مصروف آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے۔ رینا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ بہت بڑے اور کھلے دل کے افسر ہیں، اسی لیے میں کھل کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ آپ پہروں میں رہتے ہوں گے، جگہ جگہ میری تلاشی ہوگی، تب کہیں آپ سے ملنے کی نوبت آئے گی، مگر یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی سادگی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ رینا بہت خوبصورت اور محنتی لڑکی ہے۔ وہ جس کار میں تمہیں لائی تھی اس میں آلہ لگا ہوا تھا۔ تمہارے پاس بارود کا پٹاخہ بھی ہوتا تو الارم بج جاتا۔ اس بھول میں نہ رہنا کہ تمہارے فنگر پرنٹس لینے کے بعد میرے آدمی غافل ہو گئے ہیں۔ مجھے تمہارا آخری جواب چاہیے تاکہ میں ان کو بھی دوسرے کاموں سے لگا سکوں۔ میں پرسکون تھا، اس کا سکون دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا تھا۔ میں نے لجلجائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ نہیں، اس نے سختی سے میری بات کاٹ دی۔ کان کھول کر سن لو کہ میں یہاں آنے والے ہر پاکستانی پر اپنا قیمتی وقت برباد نہیں کرتا۔ ہزاروں میں ایک آدھ ہی کام کا آدمی ہوتا ہے جسے احتیاط سے منتخب کر کے میرے کسی دفتر تک لایا جاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ میرے آدمیوں سے انتخاب کی غلطی ہوئی ہو۔ یہ میرے نہیں، تمہارے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اسے تباہ کر لو یا بنا لو، فیصلے کا اختیار تم کو ہے۔ تم کو فخر ہونا چاہیے کہ میں نے بھارت میں آئے ہوئے ہزاروں پاکستانیوں میں صرف تمہیں ملاقات کی عزت دی ہے۔ لوگ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور تم تعصب میں مبتلا ہو۔ جو 7 پاکستانی ایجنسیاں یہاں کام کر رہی ہیں وہ پاکستان میں بھی کام کرتی ہوں گی۔ میرے لیے یہ تصور ہی لرزا دینے والا ہے کہ وہ میرے پیچھے لگ جائیں، مجھے راہ کا ایجنٹ قرار دے کر آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں۔ تم اتنے بے وقوف نہیں ہو۔ رازداری کے کام رازداری سے کر سکتے ہو اور خود کو ہمیشہ بچائے رکھ سکتے ہو۔ انیل صاحب، میں شرمندہ ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خوش قسمتی کی دیوی نے خود میرے دروازے پر دستک دی ہے۔ میں اس کی تلاش میں نکلا ہوتا تو شاید یہ موقع ضائع نہ کرتا۔ میں اب بھی گو مگو کے عالم میں ہوں۔ اگر آپ مجھے وقت دے سکتے ہیں تو شاید میں کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں، ورنہ مظہر خان، میرا نام انیل بسواس ہے، میں کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ اس کی آواز سخت اور تادیبی ہو گئی۔ تم اس بھاری پتھر کو چوم کر نہیں چھوڑ سکتے، یہ بوجھ تم کو اٹھانا ہوگا۔ اپنی اور رینا کی پہلی ملاقات کو یاد کرو۔ اس کے موتی جیسے بدن کو چھوتے ہوئے تم نے انجام کے بارے میں نہیں سوچا تھا، تو اب کیوں وقت کے طلبگار بنے ہوئے ہو؟ اپنے اندر سوئے ہوئے اس حیوان کو جگاؤ جو زن اور زر کا حریص ہے۔ عورتوں کے رسیا پیسے پر بھی لپکتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ تم کیوں میرا وقت برباد کر رہے ہو؟ میں اندازہ لگائے بیٹھا تھا کہ وہ مجھے آمادہ کرنے کے لیے
आखिरी हरबे के तौर पर मेरी और रीना की वीडियो फिल्म का जिक्र करेगा, लेकिन इसने इसका जिक्र नहीं किया। इसके लबो लहजे से जाहिर हो रहा था कि इसके सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला था। मुझे मालूम था कि और आखिरी लम्हात पर रीना ने मेरे इस अंदेशे की तस्दीक की थी कि मेरे लिए अनिल बसवास के चुंगल से बच निकलने की कोई राह नहीं थी। मैं इसे बरहम करके निकलता तो अगले चंद घंटों या चंद दिनों में दिल्ली की किसी भी सड़क पर मेरी जिंदगी का आखिरी बाब लहू रंग तहरीर में लिखा जा सकता था। अपने सारे पसो पेश के बावजूद मैंने आखिर में हथियार डालने का फैसला किया हुआ था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।